Assalamu alaikum dosto, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline and लाइफ लर्निंग के चैनल्स पे मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ मुख्तलिफ़ अशकाल में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कभी कोई ड्रामा रिव्यू, कभी मूवी रिव्यू, कभी बुक रिव्यू, कभी कोई सिचुएशन जो मेरे साथ पेश आती है मैं वो आपके हजूर पेश करता हूँ। इट्स फॉर लर्निंग, इट्स नॉट फॉर टीचिंग। आई एम नॉट टीचिंग यू। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी सोच है, मेरी परसेप्शन है। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये टोटली इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन एंड थॉट्स। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी। बुक मैंने अभी रिसेंटली फिनिश की है, ओशो की बुक है औरत। मैं अगेन कहता हूँ कि ये मैं बुक रिकमेंड नहीं करता लोगों को, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी ओपन सी बुक है। ओशो ना हिंदू मज़हब को मानता है, ना मुसलमान मज़हब को मानता है, ना बुद्ध मत मज़हब को मानता है, किसी मज़हब को नहीं मानता। लेकिन हाँ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने, कुदरत ने पैदा की थी कि उसने कुदरत को ऑब्ज़र्व किया, महसूस किया चीज़ों को, तो वो बयान करता है। कुछ ना कुछ तो है। मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ने मुख्तलिफ़ तरह के बंदे पैदा किए हैं, तो हर बंदे में कोई ना कोई चीज़ें अच्छी हैं। अगर कोई बंदा उसको फिर बुक की सूरत में पब्लिश कर देता है तो दैट्स काइंड ऑफ डेयरिंग थिंग कि आप अपनी सोच को, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने एक्सपीरियंस को पब्लिश करवाते हैं, कि इसका मतलब है कि you've got something डेयरिंग के कोई जो भी कहे यार मेरा तो ये है, कोई एग्री करे। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा वीडियो का टॉपिक है आज़ादी निस्वां। लास्ट क्लिप में भी मैंने थोड़ी सी बात की थी। क्लिप मेरे फेसबुक पे तो नहीं इतने ज़्यादा, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे अपलोड होते हैं। लाइफ लर्निंग बाय काशिफ के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, और टिकटॉक पे काशिफ शहजाद 31 के नाम से आईडी है। यू कैन फॉलो एंड यू कैन चेक इट। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसके बारे में कमेंट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। अच्छा, ओशू कहता है कि चूंकि सदियों से औरत को मगलूब रखा गया है, लिहाजा वो बद्दी हो चुकी है, वो एक लाशे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। कहता तुम जब भी अपनी फितरत को उसके अपने दाखिली तकाज़ों के मुताबिक नहीं ना चलने देते तो वो तल्ख हो जाती है, वो मसमूम हो जाती है, वो माजूर हो जाती है। अब इसकी वजह से कहता है कि जब औरत खराब हो जाती है, उसको दबाया जाता है, मगलूब किया जाता है, तो मर्द भी फितरी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मर्द ने भी तो उसी औरत से जन्म लेना है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मर्द ने भी उसी औरत से जन्म लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करता चलूं कि ये मर्द और औरत की डिस्कशन में मेरी वीडियो ज़्यादातर वो लोग देखनी चाहिए उनको जो इस तहसीस से अपने आप को कहीं ना कहीं अलहदा कर पाते हैं, कि ना तो ये वीडियो या ये क्लिप या ये ख्याल उन लोगों के लिए जो औरतों के हक में है, ना ही उन लोगों के लिए जो मर्दों के हक में। ये उन लोगों के लिए है जो मर्द और औरत को एक न्यूट्रल आय से देखते हैं कि यार ये दोनों अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन हाँ, मर्द औरत को जिम्मेदार ठहराता है, औरत मर्द को जिम्मेदार ठहराती है, जी सारी गलतियों, सारी प्रॉब्लम का शिकार वजह तुम हो। तो हमेशा मेरी बातों को आपने न्यूट्रल होकर देखना है। मेरी बातों को नहीं, मैं बल्कि किताब से किसी राइटर की बातों को लेके उसके साथ अपना थोड़ा सा विजडम, थोड़ा सा तजुर्बा मिक्स करके आपकी तरफ थ्रो करूंगा। तो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, ना अच्छा लगे तो पास कर दीजिएगा, ठीक है। वो कहता है जब औरत खराब हो जाती है ना तो मर्द भी फितरी तौर पर सही नहीं रह सकता, क्योंकि बहरहाल औरत ही मर्द को जन्म देती है। अगर औरत फितरी नहीं है तो उसके बच्चे भी फितरी नहीं होंगे। उसे लड़के और लड़की को पालना है, वो बच्चे कुदरती तौर पर अपनी माँ का असर ही कबूल करते हैं। ये तो आपको पता है। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जब स्पेशली औरत प्रेग्नेंट होती है, 9 माह जो प्रेग्नेंट रहती है, वो उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त होता है। इसलिए नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए कि प्रेग्नेंट होने के बाद उसके साथ जो किया जाता है, उसको जिस हाल में रखा जाता है, उससे जो जो काम करवाए जाते हैं, उससे जो जो नौकरी करवाई जाती है, उसकी वजह से उसका जहन और उसकी रूह सारी डिस्टर्ब रहती है। और जो नए आने वाला बच्चा है, फिर हम कहते हैं ये इतना बेचैन क्यों है, ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, ये इतना बदमिजाज क्यों है।
جناب آپ نے خود اس کو بدمزاج بنایا ہے، آپ نے خود اس کو بدتمیز بنایا ہے. آپ نے جب وہ اپنی ماں کی کوکھ میں تھا اس وقت آپ نے اس کی ماں کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد آپ نے بھگتنا تو ہے بچے کی صورت میں. اچھا ایک جگہ پہ کہتا ہے، وہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ حقیقی آزادی عورت کو مرد کی نقل نہیں بلکہ مصدقہ طور پر عورت بنائے گی. کیا اس نے کہا کہ جو حقیقی آزادی ہے نا عورت کی وہ مرد کی نقل نہیں ہے. مرد کی نقل کرنا حقیقی آزادی نہیں کہ مرد پتلون پہنتا ہے تو آپ بھی پتلون پہن لیں، وہ سگریٹ پیتا ہے تو آپ بھی سگریٹ پی لیں، وہ اور کوئی کام کرتا ہے تو آپ بھی اس کے برابر کام کر لیں. یہ حقوق نسواں یا آزادی نسواں نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت کو کبھی بھی عورت نہیں بنائے گی، یہ تو عورت کو پکڑ کے مرد بنا دے گی. میں نے دیکھی ہیں بڑی ایسی ٹیچرز دیکھی ہیں جنہوں نے ساری عمر 20 سال 25 سال اپنی زندگی میں پڑھایا ہے تو وہ آدھے سے زیادہ تو مرد بن جاتی ہیں. گھر کا سنبھالنا، خرچہ سنبھالنا، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو کھانا پلانا، سارا مینج کرنا ایک گھر کو، وہ سارا مرد بن جاتی ہیں. ان میں عورتوں والی صفات کم رہ جاتی ہیں. آپ کے لیے یہ بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ان میں عورتوں کی صفات کم رہ جاتی ہیں، مردوں کی صفات زیادہ ہوتی ہیں ان میں. اچھا وہ کہتا ہے کہ اگر عورت حقیقتاً عورت بننے کے لیے آزاد نہیں ہوئی نا تو پھر مرد بھی حقیقتاً مرد بننے کے لیے آزاد نہیں ہوگا. مرد کی آزادی کے لیے عورت کی آزادی انتہائی لازمی ہے. عورت کی آزادی مرد کی آزادی سے زیادہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ عورت بہتر ہوگی، ذہنی طور پر جتنی فریش ہوگی اتنا ہی بہتر اچھا وہ بچہ جنم دے گی، وہ بچہ ہو یا بچی ہو. اگر عورت غلام ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر عورت غلام ہے جیسا کہ وہ صدیوں سے ہے، اب تو خیر کچھ تھوڑا سا بہتر ہے صورتحال، تو وہ مرد کو بھی غلام بنا دے گی نہایت نفیس طریقوں سے. یہ سننے کی بات ہے کہ اگر عورت غلام ہے، آپ نے اس کو غلام بنایا ہوا ہے تو وہ آپ کو بھی بڑے نفیس طریقے سے غلام بنا دے گی. کیسے؟ وہ تم سے براہ راست نہیں لڑے گی، اس کی لڑائی تو بالواسطہ ہوگی، یہ نسانی لڑائی ہوگی، یہ عورتوں کی لڑائی ہوگی. وہ چیخے گی اور روئے گی، وہ تمہیں نہیں مارے گی، وہ اپنے آپ کو مارے گی، وہ اپنے آپ کو مار کر چیخ کر رو کر مضبوط ترین آدمی کو اپنا مرید بنا لے گی. ایک بہت نازک کمزور عورت ایک انتہائی طاقتور مرد کو مغلوب کر سکتی ہے. عورت کو کامل آزادی کی ضرورت ہے تاکہ مرد بھی آزاد ہو سکے. اب اس بات پہ پونڈر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ عورت کو برا ٹریٹ کریں گے، آپ اس کو قید بنا کے رکھیں گے، آپ اس کو مغلوب رکھیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو نسل آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ مغلوب نہیں ہوگی؟ وہ کیا کرے گی؟ میں کل ایک بات سوچ رہا تھا کہ اگر آپ عورت کو اچھا برتاؤ نہیں نہ کرتے، آپ اس سے برا برتاؤ کرتے ہو، آپ اس کو گالیاں دیتے ہو، آپ اس سے بدزبانی کرتے ہو، آپ اس کے میکے والوں کو گالیاں دیتے ہو، تو وہ نا اپنا ریئیکشن شاید وقتی طور پر نہ دے. بعض عورتیں دے دیتی ہیں، بعض عورتیں نہیں دیتی. وہ ریئیکشن پتہ ہے کہاں پہ دے گی؟ وہ یا تو اپنے شوہر کو برباد کر دے گی یا اپنے بچوں کو برباد کر دے گی. دیکھو یہ ویڈیو میں نے صرف عورتوں کی آزادی کے لیے نہیں بنوائی، یہ الٹیمیٹلی مرد اور عورت دونوں کا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے، رولز ہونے چاہیے، پرنسپلز ہونے چاہیے، اس کے تحت عورت چل لیتی ہے. لیکن وداؤٹ پرنسپل، وداؤٹ اینی ریزن آپ اس کو دبا کے رکھیں، مغلوب کر کے رکھیں، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو تباہ کرے گی یا آپ کے بچوں کو تباہ کرے گی. اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. جس طرح بہتا ہوا پانی اپنا رستہ بنا لیتا ہے نا خود، آپ اس کو روک رہے ہیں، ادھر ادھر سے ڈھکا لگا رہے ہیں تو وہ رستہ کہیں نہ کہیں سے بنا لیتا ہے، لیک ہو جاتا ہے دیواروں میں سے. تو عورت بھی اسی طرح یہ ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس کی سمت چینج ہو جائے گی، وہ وقتی طور پر چپ کر جائے گی، آپ کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن الٹیمیٹلی آنے والے 5 10 15 سالوں میں نا وہ آپ کے گھر کو تباہ کر دے گی. اس لیے یہ زیادہ تر چلیں جو بھی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے عورت کو کیسے رکھنا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ساری عورتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہاں
آپ اگر باپ ہیں، آپ اگر شوہر ہیں، آپ اگر یہ دو ہی ذمہ داری ہیں جہاں پہ آپ کے انڈر باپ ہیں تو آپ کے انڈر آپ کی جو ہے وہ بیوی ہوگی، اولاد ہوگی، بیٹی ہوگی، اور اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کے انڈر آپ کی بیوی ہوگی، آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ کے انڈر آپ کی بہن ہوگی. تو کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں. منع کرنا ہے اچھے طریقے سے منع کریں، ورنہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے آج کل اتنا زیادہ ہے، موبائلز ہیں ہر بندے کے پاس، تو آپ دبا نہیں سکتے کسی بندے کو اتنے آرام سے. آج کے دور میں کسی بندے کو نہیں دبا سکتے. پہلے تھا یہ، آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو شاید یہ تھا، اب نہیں کر سکتے آپ. تو کوشش کیجیے اپنے آنے والی نسل کو بہتر کیجیے، ورنہ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے اور چلتا رہے گا. آج کے دور میں اگر پہلے 15-20 سال مرد غلطیاں کرتا رہا تو آج کی دور میں عورت بھی غلطیاں کرنی شروع ہو گئی ہے، عورت بھی ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہے، اور ایسے ایسے طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ایسے ایسے طریقے سے وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتی ہے. کیوں؟ ریئیکشن ہوتا ہے نا اس کے اندر، اس کے ساتھ غلط ہوا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ غلط کرتی ہے، اور آپ کو ایسے ایسے طریقے سے وہ، اس نے کہا نا اوشو نے، نفیس طریقے سے آپ کو وہ آپ ریئیکٹ کرے گی، آپ پہ حملہ کرے گی نفیس طریقے سے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو خدا را اس چیز کو غور کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ریممبر می ان یور پریئرس. تھینک یو ویری مچ.